بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ لندن سے نور خان ایئر بیس پہنچے۔ سابق وزیر خزانہ 5 سال بعد پاکستان پہنچے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 5 سال بعد وہ پاکستان پہنچے ہیں۔ عثمان جاوید سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل 5 سال بعد سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان پہنچ گئے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ان کے خصوصی طیارے میں وہ لندن سے نور خان ایئر بیس پہنچے اور سابق وفاقی وزیر خزانہ وزیر اعظم کے طیارے میں ان کے ہمراہ دیگر ڈیلیگیشن کے ہمراہ وہ پاکستان پہنچے ہیں اور جلد ہی وہ نئے وفاقی وزیر خزانے کا حلف بھی اٹھائیں گے اور 5 سال کے بعد وہ اب پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا طویل ترین اجلاس 100 روز سے جاری ہے اور 15 جون سے شروع ہونے والا اجلاس اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نیا ایجنڈا نہ لے آئے۔ ارکان اسمبلی پر تنخواہوں اور مراعات کی مد میں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کی سینئر رہنما عظمہ بخاری صاحبہ اور سینئر پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حسن بچہ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے میم عظمہ بخاری صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، 100 روز ہو چکے ہیں، اجلاس جاری ہے، عوام کا جو ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے وہ اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ نیا ایجنڈا کوئی نہ لایا جا سکے، تحریک عدم اعتماد نہ لائی جا سکے، کیا کہیں گے آپ؟ ایک عدالتی وزیر اعلیٰ مسلط ہو جائے اور وہ صرف 2 ووٹوں کی اکثریت سے وزیر اعلیٰ بنا ہو تو پھر اس طرح کی انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں اور ان کو کسی نے سمجھایا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اجلاس ختم نہ کیا جائے اور جو ہے وہ اس لیے اجلاس نہیں بلا رہے اور جو ہے وہ ختم نہیں کر رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس لمبے اجلاس میں خوب ضبط بات تو پہلے بھی پنجاب اسمبلی میں پچھلے 5 سال میں ہوئی تھی جو اب ہو جائے گی اور اب جو ہے وہ الٹی سیدھی سیاسی قراردادیں لا کر عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ رولز اور پروسیجر جو ہیں ان کو بالکل ڈیوٹی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو پہلے بن رہی تھی مطلب ان کے پیسے پکڑے ہوئے ہیں جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہے، وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو پھر جو ہے پرائیویٹ میمبرز ڈے کے اوپر جو ہے وہ پاس ہو رہی ہیں۔ تو عجیب و غریب جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے اس اجلاس کو چلایا جا رہا ہے، 100 روز ہو چکے اور یہ اجلاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اس سے زیادہ میرے خیال میں ہو گئے ہیں، اجلاس چل رہا ہے اور اس میں جو اگر آپ ورکنگ دیکھیں تو وہ 100 گھنٹہ بھی نہیں بنتی۔ اجلاس ہوتا ہے اور اس میں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے اور اس کے بعد میکسیمم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ اجلاس چلتا ہوگا اور اس کے بعد اس کو اڈجرن کر دیا جاتا ہے، کبھی نیکسٹ ڈے، کبھی 1 ہفتے کی دیر سے، 1 ہفتے بعد اب اجلاس ہوگا۔ اربوں روپیہ اس پہ ضائع ہو چکا ہے اور لوگوں کو چور چور کہنے والے سارے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، کوئی اسمبلی اپنا رول پلے نہیں کر رہی۔ فلڈ آئے ہیں، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے ریلیف کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اس پر بات نہیں ہو رہی، مگر یہ 100 روز سے جو اجلاس بلایا جا رہا ہے پھر اس میں ہو کیا رہا ہے؟ سلیم بخاری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ایک طرف بات کی جاتی ہے آسٹیریٹی ڈرائیو کے حوالے سے کہ قوم کا پیسہ بچانا ہے، دوسری طرف ایک مثال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف امریکہ کے دورے پہ جاتے ہیں اور جیب سے وزراء کے بھی پیسے خرچتے ہیں، ان کے بھی اخراجات اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، روز بلایا جا رہا ہے، 100 روز سے لاکھوں روپیہ ایک اجلاس پہ خرچ ہو رہا ہے ایک دن پر، لیکن اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کی اور پارلیمانی روایات کی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ آگے ہم سنتے تھے کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہوتے ہیں اور طے ہوتے ہیں، اب عدالتوں میں طے ہونے لگ گئے ہیں۔ یہ اصطلاح بھی آپ نے سنی کہ فلاں عدالتی وزیر اعلیٰ ہے
یہ اتنی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی عقل کا ماتم کیا جائے لوگوں کی اتنا ہی کم ہے. 1/3 ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. اگر آپ پاکستان پنجاب کے سدرن ایریاز دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں بھی تباہی کوئی کم نہیں ہے, لیکن وہاں ہر چیز آپ کو ڈھونڈنے سے مل جائے گی سوائے پنجاب گورنمنٹ کے. کہیں کوئی رول آپ دیکھ لیجیے آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہاں پر یا تو عمران خان صاحب کے جلسے کرانے پہ فوکس ہے. آج تو انہوں نے گورنمنٹ یونیورسٹی کو بھی نہیں بخشا. وہاں پر بھی پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے لیے اہتمام کیا گیا ہو. یہ وہ نئی روایات جنم دے رہی ہیں جو ہم نے نہ پہلے کبھی سنی نہ اتنے طویل اپنے کیریئر میں ہم نے کبھی یہ دیکھا. تو جب یہ چیزیں فوکس میں ہوں گی تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب پھر اسی طرح کے لیم ایکسکیوزز کو استعمال کر کے اسمبلی کا اجلاس صرف اس غرض سے طویل کرتے جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بیچ میں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے یا کوئی اور ایسے ایجنڈے کے لیے نئی موو آ جائے جس کا سامنا کرنا افورڈ نہیں کر سکتی یہ حکومت, چونکہ یہ اس کا تعلق بھی 3, 4, 5 ووٹ ادھر سے ادھر ہو جانے کے ساتھ ہے اور ان کو خود یہ اعتبار نہیں ہے کہ ہم کتنے دن جو ہے وہ حکومت میں رہیں گے. جب یہ صورتحال ہوگی کہ آپ 10 ایم پی ایز کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو آپ کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. میرے خیال سے پرویز الہی صاحب انہیں مجبوریوں کا شکار ہیں اور ابھی تو اللہ کرے کہ اس سے آگے بات نہیں چلے. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی اور ایسی روایات جنم لیں گی جس سے عوام کا ان جمہوری اداروں. ٹھیک ہے سر, اس حوالے سے مزید بھی ڈسکشن کریں گے. اسحاق ڈار ابھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ دکھائیں گے آپ کو. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور صدر اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں قبول کروں تو الحمدللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ پاکستان جس بھور میں معاشی طور پہ پھنسا ہے ہم اس کو نکالے, جیسے ہم نے 98-99 میں نکالا تھا, 2013-14 میں نکالا تھا. انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں جائیں گے. جی اسحاق ڈار, نور خان ایئر بیس جیسے وہ لینڈ کیے ہیں تو وہاں پر انہوں نے سرکاری میڈیا سے پی ٹی وی سے گفتگو کی ہے. مریم اورنگزیب بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو صاحبزادے ہیں علی ڈار وہ بھی ان کے ہمراہ موجود اور ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے جی نور خان ایئر بیس پر. اور وطن واپس پہنچے ہیں کئی سالوں بعد, نور خان ایئر بیس پر وہ لینڈ کیے ہیں اور وہیں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. عمران خان حاضر ہوں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلاوا آ گیا ہے کہ عمران خان حاضر ہوں. یہ بلاوا کہاں سے آیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. عمران خان کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں خطاب, تاریخی درسگاہ کو سیاسی اکھاڑا بنانے پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے نوٹس لے لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جامعات میں سیاسی جلسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بچے ہمارا مستقبل اور قومی سرمایہ ہیں. مریم نواز نے بھی آواز اٹھا دی, ٹویٹ کیا کہ ایک فتنے کو کالج میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے پر سخت کارروائی ہونی چاہیے. یہ رپورٹ دیکھیے. عمران خان نے اپنے سیاسی مقاصد کے چکروں میں تعلیمی اداروں کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا. بطور وزیر اعظم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں جلسہ کر کے تاریخی درسگاہ کو سیاسی اکھاڑا بنا دیا. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بطور چانسلر جے سی یونیورسٹی میں سیاسی پروگرام کرانے کا نوٹس لے لیا. کہتے ہیں ملک کے نامور تعلیمی ادارے کو سیاسی اکھاڑا بنانا افسوسناک ہے. جامعات میں سیاسی جلسوں کی کوئی گنجائش نہیں, بچے ہمارا مستقبل اور قومی سرمایہ ہیں, انہیں سیاست میں دھکیلنے کی کوئی گنجائش نہیں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی یونیورسٹی میں جلسے پر آواز اٹھا دی. اپنے ٹویٹ میں کہا, ایک فتنے کو کالج کے احاطے میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے پر سخت کارروائی ہونی چاہیے. کہا, علم سیکھنے کی جگہ کو سیاسی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ایک ایسا جرم ہے جس پر سزا دیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس غیر تسلی بخش جواب پر عمران خان کل طلب کر لیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن میں عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی توہین کا یہ کیس ہے. غیر تسلی بخش جواب جمع کروانے پر عمران خان کو کل طلب کیا گیا ہے.
JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل کی جگہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ لگانے کا مقصد معیشت میں بہتری کی مزید کوشش کرنا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آڈیو لیک پر بہت سختی سے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جگہ پر اسحاق ڈار صاحب کو لانا، یہ معیشت کی، اس کے پیچھے معیشت کی بہتری کا ایک جذبہ کار فرما ہے۔ وہ یہ کہتا ہے سیلاب مسئلہ نہیں میرا، سیلاب کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو آزادی چاہتا ہوں۔ میں کس چیز کی آزادی چاہتے ہو جی؟ تم نے تو غلام بنایا ہے، اور آزادی کے لیے الفاظ بھی نہیں آتے اس کو جی۔ میں آزادی دلاؤں گا، امریکہ سے بھی آزادی دلاؤں گا، اللہ سے بھی آزادی دلاؤں گا، رسول اللہ سے بھی آزادی دلاؤں گا۔ یہ کون سی آزادی ہے جی؟ اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں پرانے، تو شک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ایسے لوگ جو ٹرینڈ بھی ہیں اس حوالے سے، اور وہ پرائم منسٹر کے راز کو محفوظ نہیں رکھتے، جبکہ ڈان لیکس کے اوپر کیا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا تھا، اور آج اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے کے آڈیوز جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے ہیں، ہیک ہو گئی ہیں۔ تو اس پر تو بڑی سختی کے ساتھ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ 3.5 سال اس نے جو ملک کو خراب کیا، آج ہم سے 3.5 مہینے کے اندر کہتے ہیں کہ بحال کرو ساری صورتحال کو۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کے دوران عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کام کرتی ہے تو روک دیا جاتا ہے، شاید کسی کو کراچی کی ترقی پسند نہیں آ رہی، میرا ذاتی مفاد ہوتا تو پرانا نظام چلنے دیتا جب لوگوں کی جیب میں پیسے جاتے تھے۔ وہ 3.25 ارب روپے میرے پاس میری جیب میں نہیں آئیں گے، میری انتظامیہ کی جیب میں نہیں آئیں گے، KMC کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ اور جو بھی اگلا KMC کا میئر ہوتا ہے، جس کو کراچی والے الیکٹ کرتے ہیں، جس کو بھی کرتے ہیں، اس کے پاس وہ 3.25 ارب روپے ہوں گے۔ اور آپ بحثیت صحافی، بحثیت شہری، یہ سوال پوچھ پائیں گے اس سے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ پیسے کہاں گئے، یہ کیا اخراجات تم نے کیے، کون سی سڑک بنائی، کون سا نالا ٹھیک کیا، کون سا پارک ٹھیک کیا۔ اور محنت کرنے کے بعد جب پھل آنا شروع ہوگا، پیروں پر کہ FATF اجلاس کا شیڈیول ترتیب دے دیا گیا ہے۔ FATF اور ورکنگ گروپ کا اجلاس 16 سے 21 اکتوبر کو پیرس میں ہوگا۔ FATF کی جانب سے فیصلوں کا اعلان 21 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلنے کا امکان ہے۔ پاکستان FATF کے دونوں ایکشن پلانز پر مکمل عمل کر چکا، اس لیے پاکستان کا نام FATF گرے لسٹ سے نکلنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔